انویسٹیگیشن ان کی شہادت کی انویسٹیگیشن کے لیے کمیشن بنایا گیا حکومت کی جانب سے. ایک ریٹائرڈ جج اس کو ہیڈ کریں گے. اس کمیشن یا یہ کہا جا رہا تھا, مطالبہ یہ تھا, اب ظاہر ہے یہ تو فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے, ظاہر ہے یہ پروگیٹو انہی کی طرف رہنے دیتے ہیں کہ وہ اس کمیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لیکن پی ایف یو جے کی جانب سے کم از کم اس کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. ایک ٹیم کینیا میں آلریڈی موجود ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ایک کمیشن ریٹائرڈ جج جو اس کو ہیڈ کریں گے وہ کمیشن بنایا گیا ہے, حکومت کی جانب سے بنایا گیا. اور حکومت کون ہے؟ یہ حکومت وہ ہے جس نے 16 ایف آئی آرز ارشد شریف کے خلاف چمن سے لے کر گلگت بلتستان تک کی. یہ وہ حکومت ہے جس نے یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنسز کی اور انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ غداری اور بغاوت ہوئی ہے. یہ وہ حکومت ہے جس نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کا جواب ہم سارے جاننا چاہتے ہیں, اور یہ جوابات کوئی فیئر انویسٹیگیشن اور فیئر کمیشن ہی سامنے ان سوالوں کے جواب لا سکتا ہے. بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ہماری جانب سے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ایسی ہو, کمیشن ایسا ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ایسا نہیں جو کہ آئی واش ہو, جو دل کرتا ہے چھاپ دیں, جس قسم کے دلائل ضروری یا غیر ضروری دیں اور کہا جائے جو بھی ان کی رپورٹ سامنے آئے. اس لیے شروع ہی ایسے کریں جس سے کم از کم کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور سب کو یہ تو کم از کم آپ امید دلائیں کمیشن بنا کے کہ یہ کمیشن انصاف کرے گا, حقائق سامنے لے کر آئے گا. جو ہی ارشد شریف کی شہادت کی خبر آئی اس وقت سے حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور تمام تر انگلیاں ہر جگہ پوائنٹ کی جا رہی ہیں, جس میں اے آر وائی اور سلمان اقبال صاحب بھی شامل. اگین میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ ہم ایک فیئر انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. اگر کچھ چھپانے کو ہوتا تو شاید ہم اسی طرح کے کسی کمیشن پہ یقین کر لیتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انویسٹیگیشن ہو جو حقائق سامنے لے کر آئے. ارشد کو کن حالات میں ملک چھوڑنا پڑا یہ بار بار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس نے خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا, اس نے صدر پاکستان کو خط لکھا, کہا کہ مجھے خطرات ہیں, میری زندگی خطرے میں ہے, اور انہی خطرات کے باعث اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا. یہ ہیں وہ حالات جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے بار بار, دیکھیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. رانا صاحب جیسے لوگ آئیں گے وہ پہلے دن سے کہیں گے جناب فلانا ہے. ایک جواب آیا سلمان اقبال صاحب کی جانب سے, ظاہر ہے اپنے شوق کا, اپنے افسوس کا, ہمارا بھائی تھا, ہم سب کا بھائی تھا ارشد. دیکھیں جب آپ ایک ادارے میں اس طرح اتنے کلوزلی کام کرتے ہیں تو آپ فیملی سے زیادہ وقت اپنی ورک پلیس میں گزارتے ہیں, اور ہم سارے ایک فیملی کی طرح تمام فنکشنز پر, تمام جگہوں, جب بھی ہم وی ور یوزڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر, تو یہ ایک فیملی تھی. ہمیشہ آپ کسی بھی ادارے میں اٹھا کے دیکھ لیں, جو لوگ قریب لوگ ہوتے ہیں جو ادارے میں کام کرتے ہیں, بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. سلمان اقبال صاحب نے یہ بات کہی, اور بات بھی بالکل درست ہے جو انہوں نے اپنے خط میں کہی. انہوں نے کہا جب آپ کا کوئی بھی شخص کسی خطرے کا اعلان کرتا ہے یا خط لکھتا ہے, فرض کریں جس طرح ارشد نے لکھا, تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ادارے پر ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے, بلٹ پروف گاڑیوں میں, مجھے کسی وقت پہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی دی گئی, گارڈز دیے جاتے ہیں, ارشد کو بھی گارڈز دیے گئے تھے, کیونکہ خطرات تھے جس کا اظہار وہ اپنے خطوط میں کر چکا تھا, جس کا اظہار ان ایف آئی آروں میں تھا جو ارشد شریف کے خلاف جگہ جگہ ایف آئی آرز کی جا رہی تھیں. اور یہ ذمہ داری ہے چینل کی. میں یقین مانیں اگر چینل اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو بہت سے لوگ وہ چینل چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ خطرات سے جڑا ہے, خطرات سے بھرا ہوا ہے وہ کام. اور اگر ادارہ سلمان اقبال ٹائپ جو ہمارے یا جو مالکان ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکشن دیں. اگر مجھے لگے کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا چاہیے, سلمان اقبال صاحب کوئی بھی کسی بھی ادارے میں ہوں گا وہ مجھے پاکستان سے باہر بھی لے کے جائیں گے, میں جا رہا ہوں گا, وہاں پہ رکھا بھی جائے گا, انشور کیا جائے گا کہ میری پروٹیکشن ہو سکے, جس میں میں ذاتی طور پر کانفیڈنٹ بھی ہوں اور میری تسلی بھی ہو. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, یہ تاریخ پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بار بار ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا ارشد کی زندگی کو خطرات تو اس کے خطوط میں ساروں میں لکھے ہوئے ہیں. جو یہ ہوا حکومتی کیمپین پہلے بھی چل رہی تھی, پھر دوبارہ ایک حکومتی کیمپین شروع ہو گئی, جس کا جو بھی کمیشن ہو
बुलाए इनको, पूछे आपको कैसे पता है, कैसे आप पहले दिन आके कह रहे हैं कि ये इस वजह से मारा गया, उस बिजनेस की वजह से मारा गया। आज भी बहुत सी खबरें प्लांट की जा रही हैं। जो लोग अरशद शरीफ को जानते हैं वो शायद इस बात पर कसम खा सकते हैं कि अरशद शरीफ किसी बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेगा किसी की। ये मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं। मुझसे अगर आप पूछे, मैं कहूंगा सवाल पैदा नहीं होता, अरशद शरीफ ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, अजीबोगरीब किस्म की बातें ये लोग करते हैं। ये लोग तो जानते ही नहीं कि अरशद शरीफ क्या है, वो किस किस्म का जर्नलिस्ट था। कभी सोने की स्मगलिंग की बात करते हैं, कभी किसी ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। ये बार बार जो इल्जामात लगाए गए हैं इसी वजह से। और सलमान इकबाल साहब, और हमारा ये पहले भी ये मानना था, कहना था, हम में से आप जिसको बुलाएंगे, जिस जगह बुलाएंगे, हम हर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को, सलमान इकबाल साहब हो या कोई और, ये उन्होंने अपने खत में भी लिखा है, वो हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने को तैयार है। लेकिन इंक्वायरी कमीशन तो ऐसा हो जिसके ऊपर लोगों का एतबार हो, जिसको देखकर हम जैसे लोग ये समझें कि ये शफाफ इंक्वायरी कर सकता है। आप अगर अपनी मर्जी के कमीशन बनाएंगे और ऐसा लगेगा कमीशन को देखकर कि वो आपकी मर्जी के, मोस्ट लाइकली आपकी मर्जी के फैसले सुनाएंगे, या वो इंसाफ या ये इसके हकायक सामने नहीं लाएंगे, कौन इस कमीशन को एंडोर्स करेगा? ये मेरा ख्याल है PFUJ की जानिब से तो ऑलरेडी कमज़ोर कमीशन बना का ये ऐलान कर दिया गया कि ये कमज़ोर कमीशन है, इसको मुस्तरद किया जाएगा। लग ऐसे ही रहा है, कैसे ऐसे कमीशन पर यकीन कर सकते हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या बात चलती है। लेकिन कुछ हकायक पहले भी बताते रहे हैं, आपको दोबारा बताएंगे। खतरात का खत वो खुद लिख चुका है। बहुत सी चीजें इन्वेस्टिगेट होनी, वो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? एक ऐसा कमीशन जिस पे सबको एतबार हो। अगर आपका ये ख्याल है कि आप अपनी मर्जी के चंद लोग इकट्ठे करके कोई कमीशन बनाएंगे, तो उसके ऊपर शायद यकीन नहीं किया जाएगा। ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि PFUJ के लोग इस कमीशन का हिस्सा हों, सहाफियों को भी बिठाएं बीच में। ज़ाहिर आधे इन्वेस्टिगेटर तो हम खुद बन जाते हैं जब हम हालात देख, जिस किस्म की का हमारा प्रोफेशन है, जिस किस्म की स्टोरीज या जिस किस्म का काम हम करते हैं, इसमें तो आप PFUJ के लोग शामिल करें। ऐसे कमीशन बनाए जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, नॉट अ कमीशन विच इज हैंड पिक्ड, और जिसके ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा। सलमान इकबाल साहब का भी ये जवाब था। उन्होंने तो UN की बात की, UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने बात की, पूरी कोऑपरेशन का यकीन दिलाया है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि, और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का भी कहा कि मुझे अगर सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए, और पाकिस्तान आने को भी तैयार है, इस कमीशन के सामने पेश होने को भी तैयार है। इस चीज को खत्म करने से पहले ये वाला पर्टिकुलर इशू है, हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी खामोश रहे। या तो आप हमें कहें कि आपको सब पता है। कीनिया में एक वाकया हुआ, कमेटी 2 दिन पहले गई है, हुकूमत को कैसे पता चला पहले दिन कि वहां पे हुआ क्या है, वहां पर किस किस्म की डीलिंग्स हो रही थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ? ये जवाब राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहिए। हमें नहीं पता था कि वो किधर ठहरा हुआ है, किसके पास ठहरा है। इंटीरियर मिनिस्टर को कैसे पता? मैं आज भी नहीं जानता उन लोगों को जिसके पास अरशद शरीफ रुके थे। मैं हर एक से अपने इदारे में जो उसके करीब तरीन लोग थे, इस ऑफिस में या कराची और दुबई में, उनमें से अक्सर लोगों को पता नहीं था जिससे मेरी बात हुई कि आप इनको जानते नहीं। ये बात राना साहब को कैसे पता? राना साहब को ये फैक्ट सारे कहां से आ रहे हैं? केनियन पुलिस कहती है हमने मारा, वो यकीन कर रहे थे कि हमने मारा। ये बात की बात है कि फैसल बाडा ने कहा कि साजिश पाकिस्तान में हुई। ये बात की बात है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ये साजिश या ये प्लॉट बना, यहां पर बना। राना साहब पहले दिन कैसे उनको पता था कि कोई सोने की स्मगलिंग का केस है, कि इस चीज के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए? हाउ डिड ही नो? ये वाकया पाकिस्तान का नहीं है, ये FIA इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही पाकिस्तान की, जिसने उनको खबर दी। उनको खबरें कहां से आ रही थी? या वो इसको डाइवर्ट कर रहे थे, या फिर ये कमीशन फैसला करे और उनसे बुला के पूछे कि आपको कैसे पता था वो सब कुछ जो और किसी को पाकिस्तान में पता नहीं था। बहुत किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये फार्म हाउस उसका है, ये सलमान इकबाल का है, ये जो कि बकौल सलमान इकबाल साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, मेरा तो एसिड कोई नहीं कहनी है।
فارم ہاؤس دور کی بات ہے. تو کون یہ بتا رہا تھا؟ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں رانا صاحب کے پاس؟ جھوٹی یا سچی؟ ہو از ٹیلنگ ہم؟ اینڈ ہی از دی انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. ریمبر دس. سب سے اہم چیز یہ کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ پاکستان کی ایک اہم ترین کرسی پر بیٹھے ہیں. اسی لیے کیونکہ یہ لوگ اس طرح کی خبریں, مس انفارمیشن, ڈائیورژنس, جس کو استعمال ہوتا ہے گیس لائٹ کوئی اور ڈائیورجنس ہے یہ ساری کی ساری, تاکہ ایشو سے کسی اور چیز پہ لگا دیا جائے. اور آپ کو ہم بتاتے ہیں اندر خانے کھاتا کیا تھا. یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. دے آر ناٹ سنسیئر اینڈ سیریس کہ اس ارشد شریف کی شہادت کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ہمیں حکومت سے انصاف کی امید کیوں نہیں ہے؟ اس کا اگر دو چیزوں کا موازنہ کریں. کل صدف نعیم ایک صحافی شہید ہوئی, اپنی ڈیوٹی جو وہ کر رہی تھیں, ظاہر ہے اس دوران وہ ڈیوٹی کرتے ہوئے, رپورٹنگ کرتے ہوئے چینل 5 سے ان کا تعلق تھا. صرف یہ دیکھ لیں کہ جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی, اور یہ شہادت کل ہوئی, مریم نواز شریف صاحبہ کا اگر آپ کو ٹویٹ ارشد شریف صاحب والا یاد ہو, انہوں نے نہ افسوس کا اظہار کیا, نہ خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا, نہ کنڈیم کیا اور مذمت کی اس کی, بلکہ مذاق اڑایا. ان اے وے لیسن دے رہی تھی, سبق سکھا رہی تھیں انسانیت کا جس وقت یہ واقعہ ہوا اور ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی. اور منٹوں بلکہ چند ہی تھوڑی ہی دیر میں صدف نعیم صاحبہ کی جب شہادت ہوئی ہے, تو تھوڑی ہی دیر میں مریم نواز کا ٹویٹ سامنے آ گیا جس میں انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا. ڈیپلی سیڈنڈ شی واز لائن آف ڈیوٹی میں, ان کی فیملی کے لیے دعائیں کی. یہ جو دو مختلف ٹویٹس ہیں, دو واقعات جو دنوں اونلی ڈیز اپارٹ, اس سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ حکومت یا جو ان کے کرتا دھرتا ہے مسلم لیگ نون کے, وہ ارشد شریف کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. کہ آپ کو پتا ایک اتنی بڑی خبر بن گئی ارشد شریف صاحب کی, ہر چینل کی وہ ہیڈ لائن تھی, لیکن آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکے اس چیز پر کہ وہ آپ دکھ اور افسوس کا اظہار کر دیتے, مذمت کر دیتے اس قتل کی. یہ نہیں ہوا آپ سے. یہ دو چیزوں کا موازنہ ہی کافی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ حکومت کے لیے ارشد شریف کی شہادت, اس کے اوپر ان کا رد عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہوں. سو برائے مہربانی کمیشن ایسا ہو جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. سب اس کے اندر ہوں گے. ذمہ داریاں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. سلمان اقبال صاحب کا خط جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا, انہوں نے کہا اور واقعی ان کی ذمہ داری ہے. میں کل خطرہ محسوس کروں گا تو یہ ذمہ داری سلمان اقبال صاحب کی ہے کہ ہی شوڈ لک آفٹر می. مجھے پاکستان سے باہر نکالنا ہے, بندوبست کرنا ہے, کوئی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے. وہ جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب یہ جو فنگر پوائنٹنگ شروع ہو گئی ہے, ابھی کمیشن اب بنا ہے اور انگلیاں پہلے سے پوائنٹ کرنی شروع کر دی گئی ہیں, اس کو پوچھو, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. یہ سارا مین ایشو سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. میں فی الحال ہم دیکھتے حکومت کیا کرتی ہے اس پر.